السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جون کی 25 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن آج افغان صدر اشرف غنی اور اعلیٰ امنکار عبداللہ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کر رہے ہیں۔ غنی اور عبداللہ جمعرات کو واشنگٹن پہنچے تھے اور انہوں نے سینیٹ کے لیڈر چک شومر اور مچ میکونل سے ملاقات کی۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے اس ہفتے کے شروع میں کہا تھا کہ بائیڈن افغان رہنماؤں کے خیر مقدم کے منتظر ہیں، اور اب جب کہ انخلا جاری ہے، وہ انہیں ایک بار پھر مصائب کے شکار افغانستان کے لیے امریکہ کی سفارتی، اقتصادی اور انسانی ہمدردی کی مدد کی یقین دہانی کرائیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس ملاقات میں افغان قیادت کی یہ خواہش ہوگی کہ اتحادی افواج کے انخلا کے باعث ملک کو درپیش چیلنجز کے علاوہ پاکستان پر مزید دباؤ ڈالنے کے حوالے سے بھی بات کی جائے تاکہ بین الافغان امن عمل میں پیش رفت ہو سکے۔ امریکی عہدیداروں نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ افغانستان سے فوجی انخلا کی تکمیل کے بعد توقع ہے کہ وہاں موجود امریکی سفارتکاروں کو سیکیورٹی کی فراہمی کے لیے لگ بھگ 650 امریکی فوجی وہاں برقرار رکھے جائیں گے۔ یہ انخلا زیادہ تر اگلے 2 ہفتوں میں مکمل ہو جائے گا۔ تاہم کئی سو اضافی امریکی فوجی کابل ایئرپورٹ پر سیکیورٹی فراہم کرنے والے ترک فوجیوں کے معاونت کے لیے ستمبر تک وہاں رہیں گے۔ عہدیداروں نے کہا کہ یہ ترک قیادت کی ایک مزید باقاعدہ فورس کے وہاں آنے تک عارضی بندوبست ہوگا۔ جمعرات کو قطر نے کہا کہ اس نے افغانستان کے متحارب فریقوں کو اپنے تعطل کے شکار امن مذاکرات کو آگے بڑھانے اور امریکی قیادت کی فورسز کے انخلا کے مکمل ہونے سے قبل شراکت اقتدار کے کسی بندوبست تک پہنچنے کے لیے کسی تیسرے فریق کی ثالثی پر رضامند ہونے کی باقاعدہ تجویز دے دی ہے۔ افغانستان کی داخلہ اور دفاع کی وزارتوں نے بیانات میں کہا ہے کہ جمعے کے روز افغان فورسز نے شمالی صوبوں بغلان اور فاریاب کے کم از کم 2 اضلاع پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ وزارت دفاع کے نائب ترجمان فواد امان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جمعے کی صبح افغان سیکیورٹی فورسز نے صوبے فاریاب کے ضلع اندخواہ پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ ترجمان نے ٹویٹ میں کہا کہ طالبان دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان ہوا اور وہ اس ضلع سے فرار ہو گئے ہیں۔ ادھر وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغان فورسز نے صوبے بغلان میں ضلع خانجن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ طالبان کا اس حوالے سے فوری رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن وہ اپنی پیش رفت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس وقت افغان فورسز اور طالبان کے درمیان ملک کے 34 صوبوں میں سے 28 میں لڑائی جاری ہے، جبکہ طالبان 150 سے زائد اضلاع پر قبضے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تاہم طالبان کے دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ امریکی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل مارک ملی نے بدھ کو کانگریس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ افغانستان کے 419 اضلاع میں سے 81 طالبان کے زیر تسلط آ چکے ہیں۔ البتہ امریکہ نے طالبان پر واضح کیا ہے کہ عالمی برادری افغانستان میں طاقت کے ذریعے مسلط کردہ حکومت کی حمایت نہیں کرے گی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا ہے کہ افغانستان کے لیے امریکی مالی امداد صرف اسی صورت میں ہی جاری رہ سکتی ہے جب وہاں کی حکومت کو عالمی برادری کی حمایت حاصل ہو۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ افغان قیادت دورہ امریکہ کے دوران چاہے گی کہ امریکہ اور اتحادی ممالک افغانستان کو ماضی کی طرح بے یار و مددگار نہ چھوڑیں۔ امریکہ ان ہزاروں افغان باشندوں کو امریکہ میں لا کر آباد کرنے کے پروگرام میں تیزی لا رہا ہے جنہوں نے گزشتہ تقریباً 20 سال کے عرصے میں افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکی فورسز کی مدد کی ہے۔ امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے جمعرات کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ افغانستان میں امریکی فورسز کی مدد کرنے والے افغان مترجموں اور دوسری حیثیت میں کام کرنے والے افغان باشندوں کی امریکہ منتقلی کے کام میں
حالیہ دنوں میں تیزی آئی ہے۔ امریکی فورسز کی مدد کرنے والوں کے ساتھ ان کے خاندان کے افراد کو بھی امریکہ منتقل کرنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق ایک سینئر عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ وائٹ ہاؤس نے اس سلسلے میں قانون سازوں کی بریفنگ شروع کر دی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان میں تشدد میں زیادہ اضافہ ہوا ہے، جس کی ان کے بقول کافی حد تک افغان حکومت بھی ذمہ دار ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ دنیا پاکستان کو مسئلے کا حل سمجھتی ہے، مسئلے کی وجہ نہیں۔ وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ افغانستان میں اقوام متحدہ کی امن فوج کی تعیناتی ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ترکی سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ کابل کے ہوائی اڈے پر سیکیورٹی ذمہ داریاں برقرار رکھیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ مکمل طور پر آگاہی رکھتا ہے کہ پاکستان نے افغانستان میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ ان کے بقول زلمے خلیل زاد نے پاکستان کا دورہ کیا اور دیکھا کہ پاکستان نے امن کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیں اور مذاکرات کے لیے ہر ممکن تعاون کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ان کی اس حوالے سے امریکی حکام کے ساتھ ساتھ یورپی ممالک اور خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ ان کے بقول پوری دنیا اس بارے میں پاکستان کے مثبت کردار کو تسلیم کر رہی ہے۔ ایف اے ٹی ایف نے کہا ہے کہ انسدادی دہشت گردی اور اس کی فنڈنگ کی روک تھام کے لیے پاکستان نے معقول انداز میں پیش رفت کی ہے، تاہم اسے ابھی بدستور گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے گا۔ پیرس میں ہونے والے ایف اے ٹی ایف کا ورچوئل اجلاس 21 جون کو شروع ہوا تھا اور 25 جون تک جاری رہا۔ اجلاس کے بعد ایف اے ٹی ایف کے صدر ڈاکٹر مارکس پلیئر نے کہا کہ پاکستان نے اس سلسلے میں دیے گئے ایکشن پلان میں سے 26 نکات پر عمل درآمد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کے 27 نکاتی ایکشن پلان پر عمل درآمد کا وعدہ کیا ہے۔ ایف اے ٹی ایف نے جون 2018 سے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے اور اس نے پاکستان کو عمل درآمد کے لیے ایک ایکشن پلان دیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی سیاسی قیادت سے کہا ہے کہ ان کی حکومت کی ترجیح علاقے میں نچلی سطح کی جمہوریت کو مضبوط بنانا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے انتخابی حلقوں کی نئی حد بندی کے کام میں سرعت لانا ناگزیر ہے، تاکہ جموں و کشمیر کو ایک منتخبہ حکومت مل جائے اور یہ وہاں ترقی کی رفتار بڑھانے کے کام میں جٹ جائے۔ وزیر اعظم مودی نے ان خیالات کا اظہار نئی دہلی میں اپنی رہائش گاہ پر بھارتی زیر انتظام کشمیر کے 14 ممتاز سیاسی لیڈروں کے ساتھ ایک طویل میٹنگ کے بعد ایک ٹویٹ میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اجلاس ان کوششوں کے حوالے سے ایک اہم قدم تھا جو جموں و کشمیر کو ترقی یافتہ اور جدید بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ مقامی سیاسی حلقوں میں توقع کی جا رہی تھی کہ یہ اجلاس، جسے بھارتی حکام نے جموں و کشمیر پر آل پارٹیز میٹنگ کا نام دیا تھا، بھارتی وزیر اعظم کی طرف سے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر سے متعلق اپنی حکومت کے 5 اگست سن 2019 کو کیے گئے متنازعہ اقدام کے بعد علاقے میں پیدا ہونے والے سیاسی تعطل کو ختم کرنے کا نقطۂ آغاز ثابت ہوگا۔ لیکن بعض سیاسی مبصرین کی رائے ہے کہ مودی نے بھارت کے قومی سیاسی دھارے میں شامل ان جماعتوں اور مقامی آبادی کے وسیع حلقوں کے درمیان پائے جانے والے ٹرسٹ ڈیفیسٹ یا اعتماد کی کمی کو دور کرنے میں ان کی کوئی مدد نہیں کی ہے، جو انہیں درپیش مشکلات میں اضافے کا موجب بن سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اپنے کثیر ملکی دورے کے آخری مرحلے میں فرانس پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ آج جمعے کو صدر ایمانوئل میکران سے ملاقات کریں گے اور علاقے میں ٹرانس اٹلانٹک تعلقات کے فروغ کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کی حالیہ ملاقاتوں کے مقصد کو آگے بڑھائیں گے۔ جمعرات کے روز برلن میں یورپ میں قتل کیے گئے یہودیوں کی یادگار پر خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ ہالوکاسٹ سے انکار اور یہودی مخالف سرگرمیاں ہوموفوبیا، نسل پرستی، دوسری قومیتوں سے نفرت اور امتیازی سلوک کا آپس میں ساتھ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایسے طریقے ڈھونڈنا ہوں گے جو ہالوکاسٹ کی تاریخ کو زندہ کر سکیں، تاکہ ہم نہ صرف ماضی کو سمجھ سکیں بلکہ زمانہ حال میں اس سے رہنمائی حاصل کریں
اور اپنے مستقبل کی تعمیر کر سکیں۔ وزیر خارجہ بلنکن اور ان کے جرمن ہم منصب ہیکو ماس نے اس سلسلے میں شراکت داری کے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو اعلان کیا کہ انفراسٹرکچر قانون سازی کے لیے دونوں پارٹیوں کے درمیان اتفاق رائے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی جمہوریت بامانی انداز میں کام کر سکتی ہے۔ صدر نے وائٹ ہاؤس کے ایسٹ روم میں اپنے ریمارکس میں کہا کہ یہ معاہدہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم مل کر کام کر سکتے ہیں اور اہم کام انجام دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم 21ویں صدی میں چین اور باقی دنیا کے ساتھ مسابقتی دوڑ میں ہیں۔ دنیا انتظار نہیں کر رہی، وہ دنیا بھر میں دسیوں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ امریکی سینیٹرز کے دونوں سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ایک گروپ نے قانون سازی کے لائحہ عمل پر بات چیت کی تھی اور اس میں بنیادی ڈھانچے پر اخراجات کے لیے 579 ارب ڈالر شامل ہیں۔ اس لائحہ عمل کے تحت پہلے منظور کیے گئے اخراجات کی تجویز دوبارہ پیش کی جائے گی اور انفراسٹرکچر یا بنیادی ڈھانچے کے لیے مجموعی اخراجات کو تقریباً 1.2 ٹریلین ڈالر کر دیا جائے گا۔ امریکہ نے سنکیانگ کے علاقے میں جبری مشقت کے مبینہ استعمال پر 5 چینی کمپنیوں پر تجارتی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے جمعرات کو کہا کہ ان کمپنیوں نے چینی حکومت کی منظوری سے صوبے میں یغور اور دیگر مسلم اقلیتی گروہوں کی جبری مشقت کو استعمال کیا۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ پی آر سی یعنی عوامی جمہوریہ چین کا سنکیانگ میں جبری مشقت کا استعمال یغور آبادی اور دیگر نسلی اور مذہبی اقلیتی گروہوں کے خلاف اس کی منظم زیادتیوں کا حصہ ہے اور اس مسئلے کو حل کرنا بائیڈن ہیرس انتظامیہ کی اعلیٰ ترجیح رہے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ وسطی چین کے مارشل آرٹس اسکول میں آتش زنی میں 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ صوبہ ہنان کے شہر کے ایک اسکول میں لگنے والی آگ کے بارے میں حکام نے بتایا ہے کہ 16 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں سے 4 شدید زخمی ہیں۔ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور پولیس نے اسکول کے انچارج شخص کو حراست میں لے لیا ہے۔ حکام نے تاحال متاثرہ افراد سے متعلق تفصیلات جاری نہیں کی ہیں۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ پاکستان میں کورونا وبا پر نظر رکھنے والے ادارے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ وبا سے متعلق ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کیے جانے اور ویکسین پروگرام جاری ہونے کے باوجود پاکستان میں کورونا وبا کی چوتھی لہر اگلے ماہ جولائی میں آ سکتی ہے۔ اسد عمر کا ٹویٹر پر جاری بیان میں مزید کہنا تھا کہ عوام ایس او پیز پر عمل کریں اور جلد سے جلد ویکسین لگوائیں۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 51,667 افراد میں کورونا وبا کی تشخیص کی گئی ہے۔ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران 1,329 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں اب تک 3,1,34,000 سے زائد افراد میں وبا کی تشخیص ہو چکی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں اب تک 3,93,000 سے زائد اموات رپورٹ کی گئی ہیں۔ اب جبکہ 4 جولائی کو امریکہ کا یوم آزادی قریب آ رہا ہے، وائٹ ہاؤس نے اعتراف کیا ہے کہ بائیڈن 4 جولائی تک 70% بالغ امریکیوں کو ویکسینیٹ کرانے کے اپنے ہدف کو پورا نہیں کر پائیں گے، لیکن سینٹر فار ڈیزیزز اینڈ پریونشن کنٹرول سینٹرز کے مطابق 4 جولائی تک توقع ہے کہ 67% سے زیادہ امریکی ویکسینیٹ ہو چکے ہوں گے۔ تاہم صدر بائیڈن اور وائٹ ہاؤس نے اپنی کوششیں ختم نہیں کی ہیں۔ جمعرات کو اپنی اس مہم کے سلسلے میں وہ نارتھ کیرولینا کے علاقے ریلے گئے، جہاں انہوں نے لوگوں پر ویکسینیشن کے لیے زور دیا۔ امریکہ میں وبائی امراض کے کنٹرول کے ادارے سی ڈی سی نے بدھ کے روز کہا کہ 2 کورونا ویکسینز یعنی فائزر اور ماڈرنا کا لڑکوں اور نوجوان مردوں میں دل کے ایک مرض کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، تاہم واقعات کی تعداد بہت کم ہے۔ امریکہ میں خوراک و ادویات کے منتظم ادارے ایف ڈی اے کے ایک افسر نے کہا ہے کہ ان نتائج کے بعد ان کا ادارہ طبی کارکنوں کو ان ویکسین کے ساتھ انتباہی پیغام بھی جاری کرے گا جس میں ان ویکسینز کے مضر اثرات کے متعلق بتایا جائے گا۔
عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ افریقہ کو کووڈ-19 کی تیسری لہر کا سامنا ہے۔ ڈبلیو ایچ او نے بتایا ہے کہ 20 جون سے 4,74,000 نئے کیسز کے ساتھ مسلسل 5 ہفتوں کے دوران کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ اضافہ اس براعظم میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے پھیلنے کی نشاندہی کرتا ہے جو اس سال کے آغاز میں شروع ہوا تھا۔ ڈبلیو ایچ او نے بتایا کہ وائرس کی نئی قسم ڈیلٹا کا سب سے پہلے بھارت میں علم ہوا اور اب وہ 14 ممالک میں پھیل چکی ہے۔ ویکسین کی کمی بھی اس لہر میں اضافے کی وجہ ہے۔ سال کی پہلی سہ ماہی میں امریکی معیشت کے نمو میں 6.6% کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق امریکی معیشت کی ترقی کے لیے یہ سال بہترین ثابت ہو سکتا ہے، جس کی وجہ شہریوں کی قوت خرید اور خرچ میں اضافہ ہے۔ دوسری جانب بے روزگاری الاؤنس پانے والے امریکیوں کی تعداد میں بھی کمی ہوئی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملک میں ملازمت کے مواقع پھر سے بڑھ رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے اے پی نے ڈپارٹمنٹ آف کامرس کے حوالے سے بتایا ہے کہ ملک کی مجموعی داخلی پیداوار گزشتہ لگائے گئے 2 تخمینوں کے برابر ہی رہی ہے۔ تاہم معاشی ماہرین کے اندازوں کے مطابق اپریل سے جولائی تک کی موجودہ سہ ماہی میں جی ڈی پی کی نمو میں تیزی آئے گی اور یہ سالانہ 10% یا اس سے بہتر سطح پر پہنچ سکتی ہے۔ اقتصادی ماہرین یہ بھی توقع کر رہے ہیں کہ ملکی معیشت جلد ہی 7% تک کی نمو حاصل کر لے گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔